الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وسيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 6 سے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر لوٹایا ہم نے تمہارے لیے غلبہ ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنایا تمہیں بہت زیادہ تعداد میں. اوپر بات ہوئی تھی کہ تم 2 بار فساد کرو گے. پہلی بار جب تم فساد کرو گے، دین میں بگاڑ لاؤ گے، تو تم پر کچھ طاقتور قومیں مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے گھروں کے درمیان گھسیں گے، تمہارا قلع کما کر دیں گے. اس کے بعد ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر لوٹائیں گے ہم تمہارے لیے غلبہ ان پر. پھر کچھ عرصے بعد ہم تمہیں دوبارہ غالب کر دیں گے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری مدد کریں گے مالوں اور بیٹوں کے ساتھ. پہلے تو وہ تمہارے گھروں میں گھسے تھے، تمہاری جائیدادیں لوٹ لیں، تمہاری اولادیں نسلیں ختم کیں، بیوی بچوں کو مارا. لیکن ہم دوبارہ تمہیں مال دے کے، تمہیں اولاد دے کے تمہاری مدد کریں گے، تمہیں غالب کر دیں گے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد بہت ہو جائے گی، تمہاری جو نفری ہے اور افرادی قوت ہے بہت زیادہ ہو جائے گی. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھائی کی تو اچھائی کی اپنے لیے، یہ تمہاری اچھائی کے نتیجے میں ہوا. پہلے تم بگڑ گئے تھے، دین میں بگاڑ لائے، تو ہم نے بطور سزا اوروں کو تم پر مسلط کر دیا. پھر تم نے اچھائی کی، دوبارہ دین کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی کتاب کو دوبارہ تھام لیا، تو ہم نے پھر تمہیں غالب کر دیا اور پھر تمہیں سب کچھ دے دیا جو تم سے چھن گیا تھا. یہ تمہاری اچھائی کے نتیجے میں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھائی کی تو اچھائی اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آ گیا وعدہ دوسری بار کا، یعنی جب پھر تم دین سے ہٹ گئے دوسری مرتبہ، تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا. کیوں مسلط کیا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. چہرے کے بگاڑنے کا مطلب دل میں اگر کوئی اداسی آئے، غم آئے، تو اس کا اثر چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے، چہرے پہ نظر آتا ہے. تو مطلب جب تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے،
دین سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی کتاب کو ترک کر دو گے، تو ہم کچھ اور لوگوں کو تم پہ مسلط کریں گے، وہ آ کے وہی کام کریں گے جو پہلے والوں نے کیا تھا، پھر وہ تمہارے گھروں کو گرائیں گے، تمہاری عبادت گاہوں کو گرائیں گے، تمہارے بیوی بچوں کو قتل کریں گے، تمہیں غلام بنائیں گے، اور اس سے تمہیں سخت اداسی ہوگی، غم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تمہارے چہرے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے چہروں پہ بارہ بج جائے گی، چہرے اداس ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ جب آ گیا وعدہ دوسری بار کا تو ہم نے کچھ اوروں کو تم پہ مسلط کر دیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی تمہارے چہروں کی رونقیں ختم ہو جائیں، جو چہرے کی رونقیں تمہاری خوشحالیوں کے نتیجے میں تھیں، وہ ساری خوشحالی چھین لیں گے دنیا کی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ داخل ہوں وہ مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے وہ اس میں پہلی بار۔ مسجد سے مراد مسجد اقصی، جیسے پہلی بار بخت نصر اور اس کے ساتھ والے مسجد میں داخل ہوئے تھے، اب یہ دوسرے یہ بھی مسجد میں داخل ہوں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ تباہ کر دیں وہ اس چیز کو جس پر وہ غالب آ جائیں، علو اونچے ہو جائیں، غالب آ جائیں، اسے تباہ کر دیں، تتبیرا پوری طرح تباہ کرنا، تاکہ وہ جس چیز پر غالب ہیں اسے اچھی طرح اجاڑ کے رکھ دیں، تباہ کر کے رکھ دیں۔ تو یہ دوسرا وعدہ بھی پھر پورا ہوا، اور دوبارہ وہ پستی میں چلے گئے، اور دوبارہ مغلوب ہوئے، غلام بنے، مقہور ہوئے۔ تو اس میں ایک مسلم قوم کے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اور میں چونکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، لہذا محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اور محض اپنے آپ کو مسلمان کہلا لینا یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آخر وہ بھی تو اس دور کی سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی جسے اللہ نے چنا، جسے فضلتکم علی العالمین کا لقب دیا کہ تمام جہان والوں پہ انہیں فضیلت دی، ان میں بہت سے نبی بھیجے، ان میں اپنی کتابیں اتاریں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو ترک کر دیا، تو محض ان کا کلمہ پڑھ لینا ان کے کام نہ آیا۔ تو یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ محض تمہارے کلمہ پڑھ لینے سے تمہاری نجات ہو جائے، اور دنیاوی تکالیف سے بھی تم بچ جاؤ، دنیاوی آفتوں سے، محض اس لیے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، محض اس لیے کہ تم زبان سے مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہو اور اسلام کا نام لیتے ہو، محض اس وجہ سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، تب نجات ہوگی۔ ان قانون ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، اچھا چلو دوسری بار بھی تم تباہ ہوئے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے۔ آپ بھی امید رکھو، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، دوبارہ دین کو تھام لو، جس دین کی برکتیں پہلے تم دیکھ چکے ہو،
پہلے ادوار میں، جس دین کی وجہ سے پہلے تم دنیا پر حکومتیں کر چکے ہو، اب دوبارہ اسی دین کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، پلٹو اللہ کے قوانین کی طرف۔ ابھی توقع ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کر دے گا، چھینی ہوئی نعمتیں دوبارہ تمہیں عطا کر دے گا، تمہیں پھر غالب کر دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے گا، لیکن خیال کرنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ یہ صرف 2 بار کی بات نہیں ہے، 2 بار تو پیشین گوئی ہو گئی کہ 2 بار تم فساد کرو گے، دین میں بگاڑ پیدا کرو گے اللہ کی نافرمانیاں کر کے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں دنیاوی تکالیف آئیں گی۔ کیسے؟ کہ غیر قومیں تم پہ مسلط ہو جائیں گی، تمہیں تہس نہس کر دیں گی۔ یہ 2 بار تو پیشین گوئی ہے، لیکن صرف 2 پہ بس نہیں، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے۔ یعنی اگر تم اسی طرح کے کام کرو گے جیسے پہلے کیے، وہ کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، دین سے دور ہو جانا، اللہ کا نافرمان بن جانا، گناہوں میں ملوث ہو جانا، یہ فساد فی الارض ہے، زمین میں بگاڑ ہے۔ تو اگر تم دوبارہ دین میں بگاڑ پیدا کرو گے، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ تمہیں یہی سزا دیں گے۔ اور پھر واقعی ایسے ہوا کہ صرف 2 بار نہیں، بلکہ یہودی وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں وہ پٹتے رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اللہ کی عظیم نعمت کا شکر ادا نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا سازشیں کی، پروپیگنڈے کیے، تو انہیں ابتداءً مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ایک وقت تھا مدینہ میں ان کی ایک قسم کی ریاست تھی اور ان کا ہولڈ تھا، سب لوگوں کو انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا، معیشت کے جال میں سود دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیبر میں بھگا دیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا، جسے وہ آج تک یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارا علاقہ ہمارا ہے۔ تو کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ وہی کرتوت اپناؤ گے، اگر تم دین کو چھوڑو گے، ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، تم پر اوروں کو مسلط کریں گے۔ اب دیکھیں اس سب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ صرف دین کا نام لے لینا اور زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم دین کو مانتے ہیں، اسلام سچا ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لینا زبان سے، یہ کافی نہیں ہے جب تک دین کو اپنے آپ پہ لاگو نہیں کریں گے۔ تو تب تک اور قومیں مسلط ہوتی رہیں گی اور طرح طرح کی تکالیف پہنچاتی رہیں گی، کبھی جلا وطن کر کے، کبھی ظلم کے پہاڑ توڑ کے، کبھی سود کے جال میں پھنسا کے بھوکا ماریں گے۔ تو طرح طرح کی اذیتیں یہ اصل اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اسباب ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ صرف ہم خواہش کریں بھی ہماری ریاست جو ہے ریاست مدینہ ہونی چاہیے، حکمران ہمارے اچھے ہوں، جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ریاست مدینہ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہم بھی تو مدینہ میں رہنے کے قابل بنے۔
ہم اپنے کرتوت دیکھیں کہ ہم جو کچھ اس ملک میں کر رہے ہیں، کیا مدینہ منورہ میں اگر ہم ہوتے تو کیا ہم ایسے کام کرتے؟ جو کام ہو رہے ہیں اس وقت، تو کیا ہم مدینہ مکہ میں رہنے کے قابل ہیں؟ کیا وہاں یہ کام ہم کرتے؟ تو پھر کیسے ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے ملک کو ریاست مدینہ میں بدل دیں؟ نہیں، یہ قانون ہے اللہ کا، ان احسنتم احسنتم، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ ظالم حکمران تم پہ مسلط ہوں گے اگر تم ٹھیک نہیں ہوگے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی اعلان ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کر دے گا پھر جب تم رحم کے مستحق ہوگے۔ اچھا یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، لیکن اسی پہ بس نہیں، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے حصیرا، قید خانہ۔ حصیر کا اصل معنی ہوتا ہے جو گھیر لے، اسی سے محصور لفظ ہوتا ہے، فلاں مطلب محصور ہو گیا یعنی قید ہو گیا ہے، جکڑ لیا گیا ہے۔ محاصرہ اسی سے ہوتا ہے، کسی کا محاصرہ کر لینا۔ تو حصیرہ گھیر لینے والی، جس کا مقصودی معنی ہم کر لیتے ہیں قید خانہ۔ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے، یعنی یہ صرف دنیا کی یہ سزائیں اور دنیا کی یہ آفتیں اور مصیبتیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آگے بھی جہنم تیار ہے جو ان کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔